واحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لیں، اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومسلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب6، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 5 اکتوبر 2023 بروز جمعرات، جو اس وقت 6 اکتوبر 2023 میں بدل چکی ہے، عیدگاہ سرگودا کے اندر سالانہ عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں آپ اور ہم یہاں موجود ہیں۔ اسٹیج پر میرے جملہ معزز علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میرے سرگودا کے شاہینوں، میں عقیدہ ختم نبوت پہ بات کرنے کے لیے یوں ابتدا کر رہا ہوں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اس طرح عوام میں سمجھانا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا رتبہ اجاگر ہو جائے۔ جب تک کسی حاکم کی عظمت دل میں نہ ہو، حکم کی عظمت دل میں نہیں آیا کرتی۔ حکم کی عظمت تب ہے جب حاکم کی عظمت ہو۔ نبوت کی ختم نبوت کی عظمت تب ہم مسلم کرا پائیں گے جب ہم رسالت مآب علیہ السلام کے اس عقیدے اور نظریے پر اہمیت سمجھائیں گے۔ یاد رکھنا، حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ رسالت مآب علیہ السلام کا وہ تاج ہے جس تاج پر امت آج بھی فخر کرتی ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مطلب قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ یہ بات سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا ایک مطلب تو یہ ہے، آقا انعامدار کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کا ایک معنی تو یہ ہے، رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی مبعوث تو نہیں ہوگا۔ لیکن ختم نبوت کا ایک معنی یہ بھی ہے، اللہ نے دنیا میں جتنے کمالات انبیاء کو دینے تھے، جتنے رتبات انبیاء کو دینے تھے، جتنے مرتبات تمام انبیاء کو دینے تھے، وہ تمام انبیاء کو الگ الگ ملے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے در یتیم، محبوب رب العالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ
احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رب کریم نے وہ تمام انعامات یکجا کر کے حضور پاک پہ ختم کر دیے ہیں۔ گویا باقی انبیاء میں رتبات کے ہمیں پھول ملتے ہیں، ان تمام پھولوں کو اکٹھا کریں تو گلدستہ مصطفیٰ کی ذات پہ ملتا۔ رسول اللہ کی ذات اقدس یہ کامل نبوت کی وہ صفات رکھتی ہے جو باقی انبیاء کی صفات الگ الگ تھی۔ رسالت میں بدرجہ اتم اس کو رکھ دیا گیا۔ جی ہاں، ہم دیکھتے ہیں وہ سلیمان الریحہ غدوها شہر ورواها شہر، قرآن کہتا ہے تخت شاہی پہ حضرت سلیمان کو یوں اڑایا گیا، جہاں عام سواری 1 مہینے کا سفر کرتی، یہ وہاں 12 گھنٹے کا سفر صبح سے شام تک وہاں پہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ اگر حضرت سلیمان میں یہ مقام موجود ہے تو اس سے کم وقت میں رسالت معاف کو لامکان کی سیر کرا کے رب کریم نے انعام دیا۔ اسی طرح میرے دوستو اگر ہم آگے بڑھ کے دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، حضرت یوسف کو خوبصورتی ملی، جمال ملا، تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم اتر گیا۔ فرمایا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ادھر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، رسالت حضرت یوسف علیہ السلام کے شربت دیدار کو پیتے ہوئے اتنی مدہوش ہو گئی تھی، انہیں خبر نہیں ہوئی کہ یہ پھل نہیں کٹ رہے، یہ انگلی کٹ رہی ہے، خون بہ رہا ہے، میرے جسم کا ایک عضو کٹ رہا ہے۔ اگر وہاں حسن میں اتنی مصروف ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا تھا حسن کی چاشنی کا دمدمہ تھا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اما جان عائشہ فرماتی ہیں فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ مَا بَصَلُوا فِي سُومِ يُوسُفَ مِن نَكَدِ لَوَّامِ زُلَيْخَةَ لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَأَسَرْنَ بِالْقَدِ قُلُوبَهُنَّ عَلَى الْيَدِ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بیچا جا رہا تھا مصر کے بازار میں، بڑے بڑے بزنس مین ٹھہرے تھے، انہوں نے پیسہ وہاں لگایا تھا، حضور پاک علیہ السلام کے حسن کے چہرے انور میں ایک صرف رخسار کی اگر وہ صفت کو سن لیتے وہاں پیسہ نہ لگاتے۔ زلیخا کو تانے دینے والی عورتوں نے اگر اپنے ہاتھ کاٹے تھے، رسول اللہ کے دیدار والوں نے اپنے گردنے کٹا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، ڈنڈا لگا، عصا لگا، دریا 2 ٹکڑوں میں بدل گیا۔ سرگوتا کے غیوروں 3 چیزیں قابل غور ہیں، حضرت موسیٰ بھی زمین پہ ہے، دریا بھی زمین پہ ہے، ڈنڈا اور وہ عصا وہ جا کے پانی کو ٹچ ہوا ہے، وہ 12 ٹکڑوں میں بدل گیا۔ محبوب مصطفیٰ کے دربار اقدس میں آئے، حضور پاک زمین پر ہے، چاند آسمان پر ہے، میرے پاک پیغمبر کی انگلی اٹھی، انگلی وہاں ٹچ نہیں ہوئی۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، حضور پاک کی اشارے سے چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا۔ اگر وہ نبی ہے، یہ اس سے بڑھ کے نبی ہے۔ ابری الاکمہ اٹھائیے، والابرص اٹھائیے، احیی الموتى باذن اللہ اٹھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اس مدعے پہ کھڑے ہو کے کمر کے اوپر حضرت عیسیٰ فرما دیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے دوبارہ دنیا میں لوٹا، وہ اٹھ آئے، مرتبہ ہے، معجزہ ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، مسلم ہے، ایمان ہے، لیکن رسول اللہ کا رتبہ اس سے بڑھ کے ہے۔ وہاں وہ بندہ بولا تھا جس میں پہلے روح تھی، پھر روح کا تعلق تھا، اٹھ گیا حضور پاک کی وجہ سے۔ وہ پتھر ابو جہل کے ہاتھ میں بولا ہے جس میں کبھی روح آئی بھی نہیں۔ وہ نبی ہے تو یہ ان سے بڑھ کے نبی ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا رتبہ اکمال نبوت، میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت، تمام انبیاء کے رتبات حضور پاک میں جمع ہے۔ اگر ہم اس اہمیت کو بیان کر کے امت کو یہ بات سمجھا دیں کہ امت کے نوجوانوں ختم نبوت پہ کام کرو، کیونکہ ختم نبوت حضور پاک کی بات کا دفاع بھی ہے، حضور کی ذات کا دفاع بھی ہے، اور جو بندہ نبوت کی بات اور ذات کا دفاع کرتا
रसूल अल्लाह की जात अक़दस का मुहाफिज है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का पर्सनली सिक्योरिटी गार्ड है। आज अगर आप लोग हुज़ूर पाक की जात के तहफ़्फ़ुज़ करके पैगंबर के पर्सनली सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हो, आओ खत्म नबुव्वत का पहरा उठाओ, आओ खत्म नबुव्वत का परचम थामो, आओ अकीदे खत्म नबुव्वत के लिए चौक और चौराहे में चलो, गलियों में चलो, कूचों में चलो, हत्ता के इस ग्राउंड से उठ के कौमी असम्बली तक किरदार अदा करना पड़े तो अपने अकाबिरीन के पुष्प पे ठहरो। ये अकीदा खत्म नबुव्वत की मेहनत कल क़यामत में तुम्हें हुज़ूर पाक का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बनाकर उठाएगी। और मेरे साथियों, इसके साथ मैं एक बात इतने बड़े इज्तिमा में करना जरूरी समझता हूं। कादियानी मसनूआत के बाइकाट की मुहिम हमें मजीद तेज करनी चाहिए। कादियानी मसनूआत के बाइकाट की मुहिम को समझाना समझना भी चाहिए। ये कुछ अरसा कबल की बात है, मैंने मुख्तलिफ फ्लाइट्स के अंदर कादियानी मसनूआत के शीजान कंपनी के जूसेस को देखा, शीजान कंपनी के केचप्स को देखा, शीजान कंपनी की बाकी प्रोडक्ट्स को देखा, तो मैंने वहां आवाज बुलंद की। मैंने कहा हम मुसलमान हैं, हमने कलमा तय्यबा के नाम पे वतन अजीज को हासिल किया है, यहाँ पर अकीदा खत्म नबुव्वत के लिए कानून मौजूद है। कादियानी तबका खत्म नबुव्वत के अकीदे का इनकार भी करता है, कुरान और सुन्नत से मुंह भी फेरता है, हमारे आईन और कानून कभी अभी तक उसने कबूल नहीं किया। फिर क्या जरूरत है कोई आईन के खिलाफ उठे, उस पर तो बम्बार्टमेंट हो जाती है। जो आईन के खिलाफ आवाज उठाए उसको तो नवोदय स्मार्ट जंग की नेज़े की अनियों पे चढ़ा दिया जाता है। पर ये गद्दार टोला जो कुरान और सुन्नत के इनकार के साथ साथ आईन का मुनकर, कानून का मुनकर, पाकिस्तान के रूल्स का मुनकर है, इसकी प्रोडक्ट्स क्यों आम है? मैं अल्लाह की कसम खा के आपको एक बात करने लगा हूं। मैंने फ्लाइट में इसकी वीडियो बनवाई, फिर मैंने वहीं पे बैठ के अपनी टीम को व्हाट्सएप पे सेंड की। मुझे पता है यहां सिग्नल नहीं है, हम 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूं अल्लाह ने करे फ्लाइट क्रैश भी हो जाती, हम जमीन पे आते, मोबाइल के जरिए ये वीडियो टीम तक पहुंचती, वो अपलोड कर देते। मैंने इतना भी इंतजार नहीं किया, मैं एयरपोर्ट उतरूंगा, वाईफाई कनेक्ट होगा, तब जाकर भेजूंगा। और खत्म नबुव्वत के लिए आवाज उठाने में एक लम्हा ताखीर नहीं करनी चाहिए। ये हुज़ूर पाक की जात का मामला है। और फिर हमारे ऊपर सवालात हुए कि जिस मोबाइल से आपने वीडियो बनाई है, जिस जहाज में आप बैठे हो, ये भी तो काफिर का बना हुआ है, ये भी तो गैर मुस्लिम की इजाद है। आप मौलवियों को सिर्फ कादियानी नजर आते हैं, सिर्फ ये नजर आते हैं, तुम्हें मोबाइल बनाने वाला हंगरी का काफिर नजर नहीं आता, जहाज बनाने वाला यूरोप के काफिर नजर नहीं आता, तुम सिर्फ कादियानियों की बात करते हो। मैंने कहा मेरे मुसलमान भाई, तू समझा नहीं है कादियानी और बाकी काफिरों में फर्क क्या है। मैं मानता हूं वो नॉन मुस्लिम है, मैं मानता हूं वो गैर मुस्लिम है, मुझे तस्लीम और मुसल्लम है, वो लोग नबुव्वत के दुश्मन है, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, यहूदी काफिर जरूर है, पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी का पैरोकार है। हुजूर के इनकार की वजह से सच्चे नबी को मानने के बावजूद वो काफिर ठहरा। ईसाई काफिर जरूर है, पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक सच्चे नबी का पैरोकार खुद को कहलाता है। एक सच्चे नबी की मोहब्बत के दम भरने के दावे के बावजूद हुजूर के इनकार की बाबत हम उसे काफिर कहते हैं। लेकिन कादियानी मिर्जाई वो काफिर है जो सच्चे नहीं है, झूठे नबी का पैरोकार है। कादियानियों पे लानत, कादियानियत पे लानत, कादियानियत पे लानत। मरज़इयों का जो यार है, मरज़इयत का जो यार है। लेकिन मैं हैरान हूं, आज मेरे नौजवान को ये नहीं पता। मेरे दोस्तों, इस पर मुअस्सिर आवाज उठाओ, इस पर वो आवाज उठाओ जैसे आवाज उठाने का हक हो। मुसलमानों में बात क्लोज करके आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। आज इस धरती पे चहक महक है, इस धरती पर कायनात में, यूनिवर्सल में, पहाड़ों से लेकर दरियाओं तक, दरियाओं से लेकर समंदरों तक, समंदरों से लेकर सहराओं तक, सहराओं से लेकर आबशारों तक, आबशारों से लेकर लहलहाती खेतों तक, एक एक जगह जो रंगीनी, जो खूबसूरती, जो हुस्न, जो जमाल, जो ब्यूटी
موجود ہے، یہ وجہ میرے پاک پیغمبر کی ذات اقدس کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور پاک کی وجہ سے اس کائنات کو وجود ملا، حضور کی وجہ سے ہمیں وجود ملا، ہمارے آباء و اجداد کو وجود ملا۔ اگر ہم حضور پاک علیہ السلام کی خدمت سر انجام دے کے ختم نبوت کا کام نہیں کرتے، مجھے بتاؤ ہمارے دنیا میں آنے کا فائدہ اگر ہم چاہتے ہیں کل قیامت میں سرخرو ہو، کل قیامت میں دربار الہی میں اللہ سے اپنی بخشش لے کر جنت کے مستحق بنے تو ختم نبوت کا کام کرے اور غداروں کو بے نقاب کریں۔ کرو گے؟ جتنا مجمع بیٹھا ہے ختم نبوت کی بات پھیلاؤ گے، اپنی طاقت کے بقدر آواز بلند کرو گے، اپنے دوستوں میں، فرینڈشپ میں، علاقے والوں میں، محلے والوں میں، اپنی اولاد میں یہ آواز اٹھاؤ گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہمارا یہ اجتماع اپنے اختتام